اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے. میرے نزدیک یہ بھاگ جائیں گے, یہ اگلے چند ہفتوں میں بھاگ جائیں گے. یہ عوام اور یہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ جہاں مرضی بھاگیں گے, یہ جس کونے میں جائیں گے, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اگر میں ہوتا ستمبر کے بیچ میں, ہم IMF پروگرام میں نہیں ہوتے. کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی شیخ صاحب آئے, آپ آئے, ماضی میں بھی آپ کو اکانومی کا تجربہ ہے پاکستان کی کس طرح چلتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کی طاقت کی بات کرتے ہیں کہ عوام اکانومی کنٹرول کی طاقت سے جو الیکٹ ہوتے ہیں, جو منتخب ہوتے ہیں, وہ فیصلے کرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی جو ریزرو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور لوگ جو ہیں متحرک ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں؟ آپ تو اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. خان صاحب سے آپ بھی وہ کرتے ہیں کہ ہم فیصلے نہیں کر پاتے. کون کرتا ہے؟ دیکھیں نہیں, وہ تو خان صاحب نے جو بات کی وہ تو ایک جنرل سی بات کی. دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اس دفعہ جب ہم آئے تھے پچھلی دفعہ تو ہمارے پاس پلاننگ کا تھوڑا فقدان سا تھا, لیکن اس دفعہ ہم پوری پلاننگ کر کے آئیں گے. ہم جب گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہمارے پاس پلان بھی ہوں گے, ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں گے جو ان پلانز کو امپلیمنٹ کریں گے. اور اس دفعہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم پوسٹ پون کرتے رہے ہیں پچھلے 20-30 سال سے, یہ حکومتیں کرتی رہی ہیں ریفارمز پہ, جس کے بیچ میں SOEs کے ریفارمز بھی ہیں, جس میں ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, جس میں انرجی کے ریفارمز بھی ہیں, یہ کریں گے. ہم اس کی پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں. اور آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنی کمپٹنس ہوتی ہے تو پھر دوسرا کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. جی یہ بتائیے یہاں کہ IMF کا پروگرام آپ کی حکومت میں انیشیٹ ہوا تھا, عبد الرحمان صاحب نے, اس کے بعد حکومت شیخ صاحب آئے, آپ 3-4 مہینے خزانہ آئے اور IMF سے ڈیل نہیں کر رہے. اس گورنمنٹ نے آ کے کی, کم از کم مفتا اسماعیل صاحب کو اتنا کریڈٹ تو آپ دیں کہ انہوں نے IMF کا ڈیل سائن کر لیا جو آپ نہیں کر سکے. اور دوسرا میرا اس کا حصہ ہے کوشچن کا کہ آپ نے ابھی کہا کہ IMF پروگرام سے ہمیں نکلنا ہوگا, تو اب آپ کیا امید کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی اگر آپ کو مل جاتی ہے تو IMF میں نہیں جائیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرے خیال میں ذرا تھوڑی سی جو بیان کیا وہ درست نہیں ہے. IMF پروگرام ہم نے کیا اور ہم چلا رہے تھے. آپ جو کیسے کہہ رہے ہیں, میں جب اپریل میں آیا تھا تو انہوں نے اگریمنٹ کیا تھا $500 ملین لے کے کہ ٹیکسز 700 ارب روپے کے لگا دیں گے, 5 روپے کی بجلی بڑھا دیں گے اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پورا کا پورا انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. میں ادھر کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے اس کو ٹھیک کروایا, اس کو 700 کو 350 بلین کے ٹیکسز پہ لے کے آیا. اس کے بعد جو 5 روپے کی بجلی تھی اس کو 2.5 روپے پہ لے کے آیا, اور اسٹیٹ بینک بھی ہم نے ڈائلیوٹ کروایا. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. میں نے 2008 میں بھی IMF کا پروگرام کیا ہوا ہے اور سکسیسفلی کیا ہوا ہے. جب میں نکلنے لگا تو IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے خط لکھا تھا, آپ مت جائیں بیکاز 40% آف دی انٹیگریٹی آف دس پروگرام از بیکاز آف یو ایز اے پرسن. تو مجھے جانا تھا کیونکہ اصولوں پہ میں گیا تھا. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکے. ہم نے اس دفعہ بھی چلتا ہوا پروگرام چھوڑ کے آئے. یہ جو کہتے ہیں نا آپ, جو وہ بھائی ہم نے وہ جو فریز کیا تھا اس کے میں نے پورے اہداف بتا دیے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یار اس میں کیا ایسی بڑی بات تھی, اس میں 466 بلین 4 مہینے میں تھا, 100 بلین 1 مہینے کا تھا. آپ اپریل کے مہینے میں PSDP کو 100 بلین سے کاٹ کے اور آپ اس پروگرام کو آگے چلنے دیتے. یہ تو انہوں نے واویلا مچایا غلط قسم کا کہ 10% پہ فسکل ڈیفیسٹ جا رہا ہے, تقریباً 22 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جا رہا ہے. وہ گھبرا گئے, انہوں نے کہا وہ ہمیں تو کچھ بتایا جا رہا تھا, ابھی یہ کچھ اور بتا رہے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے کہا اچھا بیٹا اب تم ہمیں کر کے دکھاؤ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اور پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. تو ہماری وجہ سے نہیں ہوا, یہ کھڈے جو انہوں نے بارودی سرنگیں اپنے لیے کی ہیں اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو سخت پروگرام کی جو تھی ڈیل تھی, جو 2.5 روپے بڑھنا تھا جو ٹیرف, وہ 7 روپے اور 80 پیسے بڑھوا دیا. اس کے بعد انہوں نے گیس میں بھی ڈال دیا. انہوں نے 855 ارب روپے کے PDL کہے, ہمارے وقت میں 3.5. تو یہ سارا یہ آپ, لیکن دوسرا سوال آپ کا, IMF اس وقت ضروری ہے ہمارے لیے, لیکن ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہم ڈالر جنریٹ کریں اور ہم ڈالر جنریٹ کر کے جتنا جلدی ہو سکے ہم انکلوسیو سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں. لیکن جو IMF کئی پروگراموں کی بات کر رہے ہیں, ہم اگری کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ پروگرامز کو ہمیں کرنا پڑے گا کہ چیزیں جو ہماری جو ٹھیک سمت میں نہیں جا رہی, جس طرح SOEs ہیں جس میں ٹیکسز, حالانکہ ہم تو گرو کر رہے تھے لیکن اور گروتھ ہونی ہے. ٹیکس ٹو GDP کو 20% پہ جانا ہے,
اسی طریقے سے انرجی کا جو کرائسس اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو یہ ہم کریں گے، لیکن ذرا تھوڑا ٹھہر جائے. سو یہ وہ کریں گے، لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر میں ہوتا ستمبر کے بیچ میں ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں ہوتے. گورنمنٹ جو پلان بنا رہی ہے اس وقت کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر انتخابات کو آگے بڑھا دیا جائے، آپ کی نظر میں آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے آپ انتخابات کو آگے لے جائیں؟ دیکھیے جی، میں تو کوئی کانسٹیٹیوشن لائر نہیں ہوں، لیکن میرے نزدیک تو یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، اور دوسرا میرے نزدیک تو یہ ٹھیک کام نہیں ہے، اور ہماری حکومت جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ انہوں نے تاریخی مجھے کلیئرلی بتا دیں کہ 3.5 سال میں آپ نے کتنا قرض لیا اور کتنا واپس کیا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے بقول انہوں نے یہ نمبر دیا ہے کہ 19.3 ٹریلین کا ہم نے اپنے وقت میں قرض لیا، 19.3 ٹریلین کا، اور وہ پہلے ان کے ادوار تک وہ 25 ٹریلین تھا، ہم نے 19.3 تو 44.3 ٹریلین کا ڈیٹ ہم چھوڑ کے گئے. لیکن یہ سلیکٹیو نمبر دیتے ہیں، یہ نمبر نہیں دیتے کہ جی ڈی پی بھی اسی دوران میں ہم نے 72% انکریز کی، 72% انکریز کی. اس کا مطلب ہے ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو تھا وہ 64.5% تھا، ان کے وقت میں 63.6% تھا یا 4 تھا ہمارا. اور ہم نے کووڈ کو بھی سنبھالا. دنیا کے بیچ میں کووڈ کے دوران ڈیٹ ٹو جی ڈی پی سارے ممالک کا 10% ایوریج پہ بڑھا، ہم نے وہ نہیں بڑھنے دیا. اب کیا ہوا جناب، آگے چلیں. ہم تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 64 پہ چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے 6 مہینوں میں 6.5 ٹریلین جو کیا ہے، 6.5 ٹریلین آپ نے 6 مہینوں میں کر دیا ہے. اگر میں اس کو اینالائز کروں تو 13 ٹریلین ہے. اگر میں 4 سال جو ہمارے یہاں کروں تو یہ 50 ٹریلین ہے. تو یہ کس منہ سے ہمارے سے بات کرتے ہیں؟ سادہ فگر ایک فگر دوسرا سوال سر، ایک منٹ فگر ایک یہ قرض جو ہمارے دور کا ٹوٹل جو قرضہ ہے وہ تھا 14 ارب روپے پر ڈے، 14 ارب پر ڈے. ٹھیک، ہمارے دور میں جو ٹوٹل قرضہ تھا وہ 14 ارب پر ڈے تھا. اور آج کل جو ابھی تک قرضہ بنا ہے جب سے یہ آئے ہیں 37 ارب پر ڈے یہ لے رہے ہیں. 37 ارب پر ڈے جو قرضہ بڑھ رہا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جب سے یہ آئے ہیں. ہمارے دور کے جو 3 سال اور 7 مہینے تھے یا 8 مہینے تھے وہ قرضہ جو ہے وہ 14 ارب پر ڈے تھا. یہ کب تک یہ ملک اسی طرح معیشت کے ماہرین ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتا رہے گا اقتدار کی خاطر؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ کی سوال آپ کا بہت اچھا ہے جی. بڑا انہوں نے اچھا سوال کیا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف پروگرام میں ان کو جانا پڑے گا. یہ گورنمنٹ تو کلیپس ہو رہی ہے، آپ کل کو آئیں گے آپ کو بھی آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پھر مہنگائی کا سیلاب آئے گا، آپ کو بھی اس کی پولیٹیکل پرائز پے کرنی پڑے گی. تو اس میں سے سولوشن کیا ہے نکلنے کا؟ اس میں سولوشن یہ ہے کہ دیکھیں، کوئی ایسی چیز جس طرح میں نے کہا کہ آپ کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے اور اس کو آپ قرضے سے پورا کرنا شروع کریں تو وہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. تو ہمارا سولوشن کیا تھا؟ ہمارا سولوشن تھا کہ آپ نے اکانومی کو بڑھاوا دینا ہے، انکلوسو سسٹینیبل گروتھ، جو ہم نے 2 سال میں کر رہے تھے اور اس سال بھی اس طرح ہی ہوتی رہتی. آپ ابھی کہیں گے کہ بھائی آپ کے پاس اب کیا سولوشن ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے 2 سال تو آپ کو دکھا دیا کہ ہم وہ ہر طرح کی گروتھ کر رہے تھے، ہر جگہ گروتھ کر رہے تھے. اب ہم نے وہ پلاننگ شروع کی ہوئی ہے جو تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے. ہم پورے 18 ایریاز کے اکانومی کے اوپر ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وہی ہے سسٹینیبل انکلوسو سسٹینیبل گروتھ فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور اس کے بیچ میں انکلوسو اس لیے کہ جو نیچے والا طبقہ ہے جس کو ہم نے ٹرکل ڈاؤن کے لیے رکا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر ٹرکل ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. ہم صحت کارڈ جیسی چیزیں، کامیاب پاکستان جیسی چیزیں، کامیاب جوان جیسی چیزیں کریں گے تاکہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے اس کو انفلیشن سے بھی ایک قسم سے پروٹیکشن ہو، لیکن ان کی بھی گروتھ ہونی چاہیے. تو وہ پلاننگ ہو رہی ہے. اب آپ کی بات میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی کے لیے بھی ہم اس کھڈے میں جو گر گئے ہیں اس کے لیے ایک اسپیشل ایمرجنسی پروگرام ہم بنا رہے ہیں کہ ہم اگر آ گئے تو ہم نے اس کھڈے میں سے کیسے نکلنا ہے، 25% انفلیشن میں سے کیسے نکلنا ہے، نیگیٹو گروتھ سے کیسے نکلنا ہے. یہ سارا ہمارے پاس پروگرام ہے، اور ہماری کریڈینشیل اس لیے بہتر ہیں
کیونکہ ہمیں 18 کی جو اکانومی ملی تھی اس کو ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ خان صاحب کو اس دفعہ 2/3 میجورٹی ملے گی، ہمارے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہوگی، پولیٹیکل کیپٹل بھی ہوگا، ہم سخت ڈیسیژن لینے ہوں گے وہ شروع میں لیں گے۔